اچانک شوہر اپنی یتیم بھتیجی کو گھر لے آیا اور بولا آج سے یہ یہیں رہے گی۔ وہ جاہل تھی، گاؤں سے آئی ہوئی۔ میں نے بھی اسے گھر کے کام کاج میں لگا دیا۔ ایک دن میرا سارا زیور چوری ہو گیا۔ میں نے الزام اسی یتیم بچی پر لگا کر جیل بھجوا دیا، مگر شام کو ہی بیٹی کا پرس ٹٹولا تو رسید نکلی، وہ اسی نے بیچا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی جیل گئی تاکہ اس معصوم کو گھر لاؤں، مگر جان نکل گئی۔ جب میں نے دیکھا وہاں تو بڑے بڑے افسر، اس کے پیروں میں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شازیہ میں صوبیہ احسن ہوں، اور میرے گھر کے کتے بھی برانڈڈ پٹے پہنتے ہیں۔ تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں اس 2 ٹکے کی سیل سے اپنے لیے کپڑے لے لوں؟ میری تو جوتیاں بھی وہاں سے نہیں آئیں۔ میں فون کان سے لگائے اپنے عالیشان ڈائننگ روم میں ٹہل رہی تھی، اور میرے لہجے میں وہ مخصوص غرور اور رونیت تھی جو دولت اور بے پناہ دولت اور نشے میں چور انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ شازیہ میری پرانی سہیلی تھی، اور اس کی اس بات پر مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ اس نے مجھے کسی عام سی بوتیک کی سیل کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ میرا معیار ان چھوٹی موٹی دکانوں سے بہت بلند تھا۔ میں نے انتہائی حقارت سے فون کاٹا اور اپنے قیمتی صوفے پر گر گئی۔ میرا نام صوبیہ تھا، اور میں اس شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں ایک ایسے محل نما گھر میں رہتی تھی جس کی دیواریں بھی میری امیرت کی گواہی دیتی تھی۔ میری شادی ایک انتہائی پڑھے لکھے اور بے پناہ امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر حسن ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھے، اور ان کی تنخواہ اور مراعات اتنی زیادہ تھی کہ ایک عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، دولت، رتبہ، شان و شوکت، نوکر چاکر، چمکتی ہوئی گاڑیاں، سب کچھ میرے قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام علینا تھا۔ علینا شہر کی سب سے مہنگی اور مشہور نجی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جو مانگتی میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی، اور اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علینا بہت زیادہ ضدی اور مغرور ہو چکی تھی۔ اسے بھی میری طرح اس اونچے سٹیٹس اور ماڈرن زندگی پر بہت زیادہ غرور تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی عام لوگوں کو اپنے برابر بیٹھنا تو دور کی بات، اپنے گھر کے نوکروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ہماری زندگی ہمارے بنائے ہوئے ان شاندار اصولوں کے مطابق بالکل پرفیکٹ اور پرسکون گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک دن میری اس پرسکون اور چمکتی دمکتی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے میرے گھر کا سارا سکون تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ ایک عام سی شام تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی نئی ڈائمنڈ جیولری کا سیٹ دیکھ رہی تھی جب حسن دفتر سے گھر واپس آئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر میں مسکراتی ہوئی باہر نکلی، لیکن ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر میری مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر ہی جم گئی۔ حسن اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی سادہ اور پرانے سوتی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک بڑی سی میلی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اس قدر سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی کہ اس کی نظریں فرش سے ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں ایک عام سی ربڑ کی چپل تھی جس پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کپڑے کا تھیلا تھا جس میں شاید اس کا سامان تھا۔ اس کی سادگی اور حلیے کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بہت ہی پسماندہ علاقے یا گاؤں سے آئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، اور میں نے حیرت اور غصے سے حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے میری آنکھوں میں چھپے ہوئے سوال کو پڑھ لیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولے، صوبیہ، یہ حریم ہے، میرے مرحوم بڑے بھائی کی بیٹی ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے حریم کی طرف دیکھا۔ مجھے یاد آیا کہ حسن کے ایک بڑے بھائی تھے جو گاؤں میں رہتے تھے اور کافی عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ حسن نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حریم گاؤں میں اپنے دور کے رشتہ داروں کے پاس رہتی تھی، لیکن اب ان لوگوں نے اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا ہوں۔
تاکہ اب سے یہ ہمارے ساتھ ہی اسی گھر میں رہ سکے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن مجھ سے یہ کیا کہہ رہے تھے۔ میں کسی بھی صورت اس گاؤں کی گوار اور جاہل لڑکی کو اپنے اس اتنے خوبصورت اور ماڈرن گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں فوراً حسن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ڈرائنگ روم سے باہر براہداری میں لے آئی اور دبے مگر انتہائی غصیلے لہجے میں بولی، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا حسن؟ آپ اس گوار اور ان پڑھ لڑکی کو میرے گھر اٹھا کر لے آئے ہیں اور آپ نے مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت تک نہیں کی۔ حسن نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولے، صوبیہ، وہ میرے سگے بھائی کا خون ہے، میں اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے بھی ہار نہ مانی اور تیزی سے جواب دیا، ہم اس لڑکی کا خرچہ اٹھائیں گے، اسے کسی دارالمان میں رکھوا دیتے ہیں یا کسی گاؤں میں کسی دوسرے رشتہ دار کو پیسے دے کر اس کے پاس چھوڑ دیں، لیکن میرے ماڈرن دوستوں کے سامنے میری عزت کا کیا رہ جائے گا اگر انہیں پتہ چلا کہ میرے گھر میں ایک گاؤں کی ان پڑھ لڑکی رہتی ہے، اور اگر کسی کو یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ یہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے تو میری تو ناک ہی کٹ جائے گی اس اونچی سوسائٹی میں۔ لیکن حسن نے میری ایک بات نہ سنی۔ انہوں نے انتہائی سختی سے مجھے خاموش کروا دیا اور ایک ایسے فیصلہ کن لہجے میں بولے جس کے بعد میں مزید کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، صوبیہ حریم اب اسی گھر میں رہے گی اور تم اسے خندہ پیشانی سے قبول کرو گی۔ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ میری بھتیجی ہے۔ حسن کا غصہ اور اس کا اٹل فیصلہ دیکھ کر میں خاموش تو ہو گئی، لیکن حسن نے میری بات نہیں مانی تھی، اور یہی وجہ شاید کافی تھی کہ میرے دل میں اس یتیم لڑکی کے لیے شدید نفرت اور کراہیت پیدا ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے صاف ستھرے اور چمکتے ہوئے شیشے کے محل پر کسی نے کیچڑ اچھال دیا ہو۔ حریم ایک انتہائی خاموش طبیعت اور صافی لڑکی ثابت ہوئی۔ وہ سارا دن اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند رہتی جو میں نے اسے گھر کے سب سے پچھلے حصے میں دیا تھا تاکہ وہ میرے مہمانوں کی نظروں سے دور رہے۔ وہ جب بھی باہر نکلتی تو اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی۔ وہ مجھ سے یا میری بیٹی الینا سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ہمارے کسی معاملے میں دخل اندازی کرتی تھی۔ اس کی اس خاموشی کو میں نے اس کی جہالت اور گوارا پن سمجھ لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اتنی ان پڑھ اور بیوقوف تھی کہ اس شہر کے لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا۔ الینا تو اسے دیکھ کر ہی منہ بنا لیتی اور اسے اپنے پاس سے گزرنے بھی نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اسے طعنے دیتی اور اس کے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑاتی۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے الینا کی مہنگی شاپنگ کا ذکر کرتی اور طنزیہ انداز میں کہتی، کچھ لوگوں کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ ان برانڈڈ کا نام بھی لے سکیں، لیکن وہ کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھکا لیتی۔ اس کی یہ پرسرار خاموشی اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ مجھے اور بھی زیادہ چڑھاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر ہم سے حسد کرتی تھی اور ہماری عمارت کو دیکھ کر جلتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تو گھر میں رکھا نہیں جا سکتا نا۔ میرا گھر تھا، کوئی یتیم خانہ نہیں تھا کہ جہاں کوئی بھی آ کر ڈیرے ڈال لے اور میں اسے بٹھا کر کھلاتی رہوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اپنے گھر کی پرانی ملازمہ کو جو کافی سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی، کسی معمولی سی بات کا بہانہ بنا کر نوکری سے نکال دیا۔ پھر میں نے حریم کو اپنے پاس بلایا اور انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں کہا کہ دیکھو حریم، اگر تم اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا، میری کام والی بھی چلی گئی ہے اور اب اتنی جلدی کوئی مل بھی نہیں سکتی۔ تم اس طرح میری مدد بھی ہو جائے گی۔ تمہیں صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک سب کچھ خود کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں کسی بھی کام میں تمہاری سستی یا کام چوری برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ روئے دھوئے گی، میرے سامنے گڑ گڑائے گی اور پھر جب حسن گھر آئیں گے تو ان سے میری شکایت کرے گی اور مظلوم بننے کا ڈرامہ رچائے گی جس سے مجھے جواز مل جائے گا اسے یہاں سے نکالنے کا۔
میں یہ سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں سمجھ نہیں پائی، اور پھر اس نے انتہائی خاموشی سے سر ہلایا۔ اس نے بغیر کسی بحث کے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور وہ بھی اتنی خوش اسلوبی سے کہ میں خود حیران رہ گئی۔ اگلے دن سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہر صبح وہ منہ اندھیرے ہی اٹھ جاتی اور سب سے پہلے پورے گھر کی صفائی کرتی اور ہر چیز کو چمکا دیتی۔ پھر وہ حسن کے لیے ناشتہ بناتی اور ان کے جاگنے سے پہلے ہی میز پر سجا دیتی۔ دوپہر اور رات کا کھانا بھی بالکل وقت پر تیار ہوتا۔ مجھے یہ ماننا پڑا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا اور بہت ہی لذیذ ذائقہ تھا جو حسن کو بہت پسند آتا تھا۔ حسن اکثر کھانے کی میز پر اس کی تعریف کرتے، حریم بیٹا تم تو بہت اچھا کھانا بناتی ہو، بالکل میری ماں کے ہاتھ جیسا ذائقہ ہے تمہارے کھانوں میں۔ میں یہ سن کر اندر ہی اندر جل بھن جاتی اور کبھی اس کی تعریف نہیں کرتی تھی، بلکہ کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتی۔ سارے دن محنت کرنے کے بعد وہ رات کو اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ میں نے کئی بار رات کو اٹھ کر پانی پینے کے بہانے کمرے کی طرف جھانک کر دیکھا کہ اس کے کمرے کی بتی جل رہی ہوتی تھی۔ میں نے دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو وہ رات گئے تک اپنے کمرے میں جاگتی رہتی اور کچھ موٹی موٹی پرانی سی کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور لگن ہوتی تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنستی کہ یہ گوار لڑکی ان کتابوں کو دیکھ کر کیا سمجھے گی، تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہوگا، اور بیٹھ گئی اتنی موٹی کتابیں لے کر۔ مجھے لگا کہ شاید وہ صرف وقت گزاری کے لیے یا ہم پر روب جھاڑنے کے لیے ان کتابوں کو کھول کر بیٹھ جاتی تھی تاکہ ہم اسے پڑھا لکھا سمجھیں اور اس کی جہالت چھپ جائے۔ الینا کی کچھ امیر سہیلیوں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک بہت ہی مہنگے اور شاندار غیر ملکی یورپ ٹرپ کے لیے جانے کا پلان بنایا۔ وہ روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس ٹرپ کی منصوبہ بندی کرتی، اور ان کی باتیں سن کر الینا نے بھی ضد پکڑ لی کہ اسے بھی ہر حال میں ان کے ساتھ جانا ہے۔ اس ٹرپ کے لیے ایک بہت بڑی رقم درکار تھی جو کہ عام طور پر الینا کی تفریح اور خرچ پر ہونے والی رقم سے کہیں زیادہ تھی۔ جب الینا نے شام کی چائے پر اپنے باپ سے اس رقم کا مطالبہ کیا تو حسن نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر صاف انکار کر دیا۔ حسن کا ماننا تھا کہ الینا کو اب پیسوں کی قدر کرنی چاہیے اور وہ اسے اتنی بڑی رقم صرف ایک ہفتے کی تفریح کے لیے نہیں دے سکتے۔ انہوں نے الینا کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا یہ بہت بڑی رقم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم پیسوں کو اس طرح پانی کی طرح بہاؤ، تمہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ الینا جسے بچپن سے کبھی انکار سننے کی عادت نہیں تھی، اس بات پر بہت غصہ ہوئی۔ اس نے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، آپ لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، پھر مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ حسن بھی غصے میں آ گئے اور انہوں نے سختی سے کہہ دیا میرا فیصلہ آخری ہے اور اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ حسن تو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن الینا وہیں صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہ کر روتی رہتی۔ وہ مجھ سے کہتی، مما اگر میں اس ٹرپ پر نہ گئی تو میری دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی، وہ کہیں گی کہ الینا کے باپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، میرا تو یونیورسٹی میں بہت برا تاثر پڑے گا۔ حسن کو منانے کی بہت کوشش کی، میں نے ان سے منتیں بھی کی کہ اسے جانے دیں، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے مجھ پر بھی غصہ کیا، تمہارے اسی لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے اور اب تم اسے مزید خراب کر رہی ہو۔ میں نے الینا کو تسلی دی، بیٹا تم پریشان مت ہونا، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر لوں گی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، لیکن اندر سے میں خود بھی پریشان تھی۔ میرے پاس بھی اتنی بڑی رقم گھر میں موجود نہیں تھی اور میرے بھی اپنے بینک اکاؤنٹس میں بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں الینا کی یہ ضد پوری کر سکتی۔ اس بات کو لے کر گھر کا ماحول کافی کشیدہ رہنے لگا۔ حسن اور میرے درمیان بھی بات چیت کم ہو گئی
اور الینا کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں، اور اسی پریشانی میں میرے دن رات گزر رہے تھے۔ اگلی صبح میرے سر میں شدید درد تھا، کیونکہ رات بھر الینا کے رونے کی اور ضد کرنے کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ میں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے تھی، اور میرا مزاج حد درجہ برہم تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے چپ کرواؤں اور حسن کو کیسے اس بات پر قائل کروں کہ وہ بیٹی کی خوشی کی خاطر اپنا فیصلہ بدل لیں۔ اسی ذہنی کشمکش کے دوران حریم ہاتھ میں ڈسٹر پکڑے صفائی کرتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے خاموش قدموں کی آہٹ سے مجھے ایک عجیب سی کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ انتہائی دھیان سے شیشے کی الماری کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ قیمتی اور نایاب کرسٹل کا گلدان پھسل گیا جو میں نے پچھلے سال اپنے غیر ملکی دورے سے خاص طور پر خریدا تھا۔ ٹوٹنے کی ایک دل خراش آواز پورے لاؤنج میں گونجی، اور وہ ہزاروں روپے مالیت کا شاندار گلدان فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور زہر آلود لہجے میں چلاتی ہوئی بولی، تم اندھی ہو گئی ہو یا جان بوجھ کر کیا ہے تم نے؟ میں نے انتہائی حقارت اور غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ حریم خوفزدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو آ گئے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرا ہاتھ پھسل گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے فرش پر بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی جب میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارے مگرمچھ کے آنسو اور کھوکھلی معافی سے کیا میرا وہ کوئی قیمتی گلدان واپس آ جائے گا؟ تم جیسی گوار اور دیہاتی لڑکیوں کو ان نایاب چیزوں کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ تم تو مٹی اور تانبے کے برتنوں میں کھانے والی ہو۔ تم نے یہ سب پوری منصوبہ بندی سے کیا ہے کیونکہ تم ہم سے، ہماری دولت سے اور اس گھر کی رونق سے حسد کرتی ہو۔ حریم بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی اور روتے ہوئے صفائیاں دے رہی تھی کہ اس کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے سر پر تو جیسے غصہ سوار تھا اور میرا غصہ کسی صورت ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے اتنی کھری کھوٹی سنائی، اس کی غریبی کا انتہائی بدترین مذاق اڑایا کہ وہ اپنے آنسو پونجھتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنے دل کی ساری بھڑاس اور رات بھر کی الجھن اس بے بس لڑکی پر نکال دی۔ کئی دن تک میں نے حریم سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، اور وہ بھی سارا دن بس کام کی مشین بنی لگی رہتی اور مجھ سے مکمل طور پر نظریں چرائے رہتی۔ اسی دوران ہمارے گھر میں ایک بڑی خوشی کی خبر آئی۔ میرے بڑے بھائی کی بیٹی کی شادی کی تاریخ اچانک طے ہو گئی تھی، اور شادی کی تقریبات شروع ہونے میں صرف ایک ہفتہ ہی باقی تھا۔ یہ ہمارے خاندان کی ایک بہت ہی شاندار تقریب ہونے والی تھی، جس میں شہر بھر کے تمام نامور اور اونچے طبقے کے لوگ مدعو تھے۔ میں نے اپنی تمام گھریلو پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر شادی کی تیاریوں میں خود کو پوری طرح غرق کر لیا۔ مجھے شادی میں سب سے منفرد، دلکش اور شاندار نظر آنا تھا، کیونکہ میرے بھائی کے سسرال والے بھی بہت بااثر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور میں کسی بھی صورت ان کے سامنے اپنا رعب اور اپنی شان کم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے اور الینا کے لیے شہر کے سب سے مہنگے اور معروف ڈیزائنر سے کپڑے تیار کروائے، جن پر انتہائی باریک اور قیمتی کام کیا گیا تھا۔ گھر میں سارا دن درزیوں، بیوٹیشنز اور مختلف رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول کسی میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حریم ان دنوں اور بھی زیادہ مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ مہمانوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی اور اسے سب کے لیے چائے پانی اور انواع قسم کے کھانوں کا انتظام اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ سارا دن کھڑے کھڑے تھک گئی ہوگی، یا اسے بھی انسان ہونے کے ناطے کچھ آرام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میرا سارا دھیان اپنی تیاریوں
اور اپنی عمارت کا سکہ بٹھانے پر مرکوز تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی شادی کی 10ویں سالگرہ پر حسن سے ایک بہت ہی بھاری اور دیدہ زیب سونے کا سیٹ بنوایا تھا جس میں خالص ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بارات والے دن وہی قیمتی سیٹ پہنوں گی تاکہ تقریب میں موجود سب عورتوں کی آنکھیں میری عمارت اور میرے رتبے کو دیکھ سکیں اور کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے گھر میں کافی گہما گہمی اور افراتفری کا عالم تھا۔ الینا صبح سویرے ہی اپنے دوستوں کے ہمراہ شہر کے سب سے بڑے پارلر چلی گئی تھی تاکہ وہ اپنا فیشل اور دیگر تیاری سکون سے مکمل کروا سکے۔ حسن بھی دفتر کے کسی انتہائی ضروری پروجیکٹ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ میں دوپہر کے وقت اپنے عالی شان بیڈ روم میں بالکل اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنا وہ ہیرو جڑا سونے کا زیور اور کچھ نقدی جو میں نے شادی کے شگن کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ نکال کر الماری سے باہر رکھ لوں تاکہ روانگی کے وقت کوئی جلدی یا پریشانی نہ ہو۔ میں انتہائی رومانیت سے چلتی ہوئی اپنی اس بڑی سی دیوار گیر الماری کی طرف گئی۔ اس کا وہ خفیہ حصہ نکالا جہاں میں نے اپنا بھاری ڈیجیٹل لاکر بنوایا ہوا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے لاکر کا مخصوص پاسورڈ ڈالا اور ایک ہلکی سی بیپ کی آواز کے ساتھ ہی لاکر کا بھاری بھرکم دروازہ کھل گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا لیکن جب میں نے مخمل کے اس بڑے اور نفیس ڈبے کو کھولا تو میری مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں میرے چہرے سے غائب ہو گئی اور میں نے جلدی سے جھک کر لاکر کے اندر جھانکا۔ لاکر اندر سے بالکل سنسان اور خالی پڑا تھا۔ نہ وہ ہیرو جڑا سونے کا سیٹ وہاں موجود تھا اور نہ ہی وہ نقدی کے موٹے موٹے بنڈل جو میں نے وہاں انتہائی احتیاط سے چھپا کر رکھے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری لوہے کا ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی اور میری سانس بری طرح پھولنے لگی۔ میں نے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح الماری کے سارے قیمتی کپڑے نکال کر فرش پر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنے جوتوں کے ڈبے درازیں الٹ پلٹ کر دیکھی اور بیڈ روم کا کونا کونا پاگل پن کے عالم میں چھان مارا لیکن میرا وہ لاکھوں روپے مالیت کا خاندانی زیور اور نقدی وہاں کہیں نہیں تھی۔ میں بے بسی سے زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ میرے منہ سے ایک انتہائی بھیانک اور کربناک چیخ نکل گئی۔ میرا سارا جسم خوف اور اتنے بڑے نقصان کے صدمے سے کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ میری وہ دل دہلا دینے والی چیخ سن کر حریم جو شاید کچن میں مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی وہ بری طرح کانپ کر رہ گئی اور اس کے معصوم چہرے پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح زمین پر کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر سہارا دینے کی کوشش کرنے لگی لیکن جیسے ہی میری روتی ہوئی آنکھوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے دماغ میں موجود ساری الجھنیں اور سوالات ایک دم سے سلجھ گئے۔ میرے مفاد پرست ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ اس گھر میں میرے حسن اور الینا کے علاوہ صرف ایک لڑکی تھی جو باہر سے آئی تھی۔ یہ غریب تھی، محتاج تھی اور اسے ہر حال میں پیسوں کی ضرورت تھی۔ مجھے چند دن پہلے والا وہ گلدان ٹوٹنے کا واقعہ بھی پوری شدت سے یاد آ گیا اور میرا یہ پختہ یقین ہو گیا کہ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ اندر ہی اندر ہماری خوشحالی سے جلتی تھی اور اسی نے موقع پا کر مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے سے حریم کا ہاتھ جھٹک دیا اور پوری طاقت سے چلا کر بولی، دور ہٹ جاؤ مجھ سے۔ تم جیسی چور اور گھٹیا لڑکی کا منحوس سایہ بھی مجھ پر نہیں پڑنا چاہیے۔ حریم میرے اس طرح اچانک وحشیانہ حملے سے ہکا بکا رہ گئی اور قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے کوئی اور نقصان ہو گیا ہے کیا؟ میں نے اپنے بکھرے ہوئے بال پیچھے کیے اور ایک انتہائی زہر بھرے لہجے میں کہا، تم نے میری الماری سے میرا سارا زیور اور نقدی چرائی ہے۔ تم ہی نے میرے لاکر پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ مجھے شروع دن سے ہی تم پر شک تھا کہ تم جیسی گاؤں کی لڑکیاں جب اتنے بڑے گھر میں آتی ہیں تو ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔
تم نے یہ سب چرایا ہے تاکہ تم یہاں سے راتوں رات بھاگ کر اپنی وہ غریبی دور کر سکو جو پیدائشی طور پر تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ حریم کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر اتنا بڑا اور گندا الزام نہ لگائیں، میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں لی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کا زیور اور پیسے کہاں رکھے ہوتے ہیں، میں تو سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہوں، لیکن غصے، نقصان اور انتقام کی آندھی آگ نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا، اور میں اس کی کوئی بھی سچی صفائی سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنا موبائل فون اٹھایا اور حسن کا نمبر ملایا۔ حسن نے جیسے ہی فون اٹھایا، میں نے روتے ہوئے بلکہ تقریباً چلاتے ہوئے انہیں بتایا کہ حسن، گھر میں بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے اور میرا سارا سونا اور نقدی غائب ہے۔ حسن یہ سن کر شدید گھبرا گئے اور انہوں نے پریشانی کے عالم میں کہا وہ فوراً دفتر کا سارا کام چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور سیدھا گھر آ رہے ہیں۔ حسن کا فون کاٹنے کے بعد میں نے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پولیس ہیلپ لائن پر کال ملا دی۔ مجھے اس وقت صرف اپنا لوٹا ہوا مال اور اپنا مالی نقصان نظر آ رہا تھا، اور میں چاہتی تھی انسان فراموش لڑکی کو اس کے کیے کی ایسی کڑی سزا ملے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے اور کوئی دوسری غریب لڑکی کسی امیر گھر میں گھس کر ایسا دھوکہ دینے کی جرت نہ کر سکے۔ حریم بے بسی کی تصویر بنے میرے قدموں میں گر گئی اور میرے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی، پولیس کو مت بلائیں، میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں، مگر میں چور نہیں ہوں، میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں چرائی، آپ پورے گھر کی تلاشی لے لیں۔ اس کے گرم آنسو میرے پاؤں کو بھگو رہے تھے، لیکن میرا دل اس وقت کسی چٹان سے بھی زیادہ سخت اور بے حس ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے پوری طاقت سے ٹھوکر مار کر خود سے دور کر دیا اور چلاتی ہوئی بولی، اب یہ ساری جھوٹی قسمیں ہیں اور مگرمچھ کے آنسو تم تھانے میں جا کر ان سخت گیر پولیس والوں کے سامنے بہانا، وہ جب تمہاری ہڈیاں توڑیں گے تو تم خود بتا دو گی کہ تم نے میرا سارا قیمتی سامان کہاں اور کس کے پاس چھپا کر رکھا ہے۔ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتی ہوئی پولیس کے آنے کا انتظار کرنے لگی اور حریم وہیں بیڈ روم کے فرش پر بیٹھی اپنے مقدر کو رو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس کے سائرن کی تیز آواز گونجی اور ایک پولیس موبائل ہمارے گیٹ پر آ کر رکی۔ میں نے جلدی سے جا کر خود گھر کا مین دروازہ کھولا اور لیڈی پولیس اہلکار کو سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف لے گئی، جہاں حریم ابھی تک اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ میں نے پولیس والوں کی طرف دیکھ کر حریم پر انگلی اٹھائی اور انتہائی شفاق اور بے رحم لہجے میں کہا، یہ ہے وہ لڑکی جو میرے گھر میں پناہ لیے ہوئی تھی اور اسی نے میری شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹھ پیچھے میرا سارا سونا اور پیسے چرائے ہیں، اور آپ لوگ اسے یہاں سے لے جائیں اور اس سے میرا سارا مال برآمد کروائیں، مجھے میرا ایک ایک زیور ہر حال میں واپس چاہیے۔ لیڈی پولیس اہلکار نے آگے بڑھ کر حریم کو دونوں بازو سے سختی سے پکڑ لیا اور اسے جھٹکے دے کر کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ حریم کی تو جیسے جان نکل گئی تھی اور اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا اور مجھ سے مسلسل منتیں کر رہی تھی، خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ اسے نہ لے کر جائیں، وہ بالکل بے گناہ ہے اور اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ وہ بار بار دروازے سے مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں جو بے بسی اور خوف تھا وہ کسی بھی عام انسان کا دل پگھلا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اس وقت مجھ پر صرف اپنی دولت کے چھن جانے کا جنون سوار تھا اور میری آنکھوں پر تکبر کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اس نے سیدھا جیل کی اندھیری کوٹری میں بند کر دیں اور اس پر اتنی سختی کرے کہ یہ سچ اگلنے پر مجبور ہو جائے۔ پولیس والے اسے مجرموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ پورے گھر میں حریم کے رونے اور چیخنے کی دلخراش آوازیں گونج رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آنے دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے، اور جیسے ہی پولیس کی گاڑی وہاں سے دھول اڑاتی ہوئی روانہ ہوئی، میں نے طمانینت سے ایک طویل اور گہری سانس لی اور مجھے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون
اور فتح کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اتنی جلدی چور پکڑ لیا تھا اور اب پولیس جلد ہی اس سے میرا سارا زیور نکلوا کر میرے حوالے کر دے گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی عقل مندی اور پھرتی سے ایک بہت بڑے نقصان سے خود کو بچا لیا ہے۔ میں واپس کمرے میں آئی اور بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنے لگی تاکہ حسن کے آنے سے پہلے ہی کمرے کی حالت کچھ بہتر کر سکوں، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل طوفان تو آنا بھی باقی ہے اور قدرت میرے اس تکبر اور جلد بازی کی وہ سزا مجھے دینے والا ہے جس کا تصور بھی میرے لیے محال تھا۔ میں نے ابھی بمشکل 2-4 جوڑے ہی اٹھا کر الماری میں رکھے تھے کہ حسن ڈیوٹی سے واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ جب انہوں نے کمرے کی وہ بکھری ہوئی حالت دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے انہیں چوری کی وہ ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے پولیس بلا کر حریم کو ان کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ ان سے ہمارا مال برآمد کر سکیں۔ میری بات سن کر حسن کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی صدمے اور غصے بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، صوبیہ، تم نے بغیر کسی ثبوت کے ایک یتیم بچی کو جیل بھجوا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت تھا کہ وہ زیور اسی نے لیا ہے؟ تم نے اپنی دولت کے نشے میں اندھے ہو کر میرے سگے بھائی کی بیٹی کی عزت اچھال دی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس گھر میں اس غریب لڑکی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس کی نیت اس بھاری زیور پر خراب ہوئی ہو، لیکن حسن میری کوئی صفائی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے غصے سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور مجھے سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے بولے، وہ ابھی اسی وقت تھانے جا رہے ہیں تاکہ حریم کو ضمانت پر باہر لا سکیں۔ اگر اس بچی کو کچھ بھی ہوا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حسن تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے اور گاڑی نکال کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ شہر کے اس بدترین ٹریفک جام میں پھنس گئے جہاں سے نکلنا گھنٹوں کا کام تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور میرے دل میں حسن کے اس رویے پر کوفت ہو رہی تھی کہ وہ چور لڑکی کی حمایت میں مجھ پر غصہ کر کے گئے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گھر کی بیرونی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے لاؤنج میں جا کر دیکھا تو الینا کھڑی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہنے کے بعد اب واپس آئی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر تشویش بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، الینا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اور تمہارے دوستوں کے ساتھ پولر سروس کیسی رہی؟ الینا نے میری آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے ہکلاتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، مما، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے اور مجھے اب بس سونا ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں وہیں کھڑی حیرت سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ صبح تو بہت خوشی خوشی گھر سے نکلی تھی۔ مجھے لگا شاید دن بھر کی تھکاوٹ یا گرمی کی وجہ سے اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے اسے کچھ دیر آرام کرنے کا موقع دینا چاہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا دل نہ مانا تو میں اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ الینا اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ واش روم میں تھی اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے کے لیے اس کے نرم و گداز بستر پر بیٹھ گئی۔ میری نظر اچانک الینا کے ایک مہنگے برانڈڈ ہینڈ بیگ پر پڑی جو اس نے اپنے بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اس کا زپ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے ایک سفید رنگ کا کاغذ اور اس کی پرچی باہر جھانک رہی تھی، جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید یہ اس کے پولر کی کوئی رسید ہے جو اس نے لاپرواہی سے اندر ڈال دی۔ میری آنکھوں میں تجسس پیدا ہوا
اور نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے وہ پرچی بیگ سے باہر نکال لی۔ میں صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی ان امیر دوستوں کے ساتھ کتنا خرچہ ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس پرچی کو سیدھا کر کے پڑھا تو میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی، میری سانس گلے میں ہی اٹک گئی، میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ پرچی کسی پولر یا بتیک کی نہیں تھی، بلکہ وہ شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور سنیار کی رسید تھی، اور اس رسید پر بالکل اسی سونے کے سیٹ کی تفصیل اور وزن لکھا ہوا تھا جو میری الماری کے لاکر سے غائب ہوا تھا۔ سب سے خوفناک اور روح پرسا بات یہ تھی کہ اس رسید پر آج ہی کی تاریخ اور وقت درج تھا جب الینا گھر سے نکلی تھی۔ رسید کے نیچے خریدار کی تفصیل بھی اس سنار نے بیچنے والے کے نام کی جگہ واضح طور پر میری بیٹی الینا کا نام اور اس کا شناختی کارڈ نمبر درج کیا ہوا تھا۔ رسید پر موجود رقم اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کی گرمیوں کی چھٹیوں کے ٹرپ کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھی، لیکن سنار نے اس پر واضح لکھا ہوا تھا کہ یہ رقم ابھی بیچنے والے کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کی گئی، بلکہ اس کے لیے اس سیٹ کی اصلی ہونے اور رجسٹریشن کی تصدیق کا عمل مکمل ہونا باقی ہے، جس کی وجہ سے یہ رسید صرف مال وصول کی ہے، رقم کی ادائیگی کی نہیں۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی، اتنی بڑی حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی اور میں صدمے سے بالکل سن ہو چکی تھی۔ میری نگاہیں مسلسل اس سفید کاغذ پر جمی ہوئی تھی، اس پر میری مامتا اور میری پرورش کا عبرتناک انجام لکھا ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بیٹی کے لیے میں نے دنیا کی ہر نعمت اور ہر خوشی اس کے قدموں میں نشاور کر دی تھی، وہ اپنی جھوٹی شان اور دوستوں کے سامنے روب جھاڑنے کے لیے اپنی ہی ماں کے گھر میں نقب لگا سکتی ہے اور اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ یہ وہ صدمہ تھا جس کی شدت نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اتنے میں الینا واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر اور میرے ہاتھ میں موجود اس سفید رسید پر پڑی تو اس کے چہرے کی رہی سہی ہوائیاں بھی اڑ گئی اور وہ بت بنی وہیں پر دروازے پر کھڑی رہ گئی، اور اس کی نگاہوں میں شدید خوف اور شرمندگی چھا گئی۔ میں نے انتہائی گلو گیر آواز میں اس سے پوچھا، الینا، یہ رسید کیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میری آواز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے بسی اور کرب تھا۔ الینا چند لمحے تو خاموش کھڑی رہی اور پھر اچانک میرے قدموں کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کیا، مما، میں نے ہی آپ کا وہ قیمتی زیور چرایا تھا اور اسے صبح بیچنے کے لیے گئی تھی تاکہ وہ رقم حاصل کر سکوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس مہنگے ٹرپ پر جا سکوں، ورنہ وہ سب میرا مذاق اڑاتی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ وہ سنار کے پاس گئی تھی، لیکن چونکہ وہ زیور بہت بھاری تھا اور میرے پاس اس کی اصلی رسید نہیں تھی، اس لیے سنار کو مجھ پر شک ہو گیا۔ سنار نے کہا کہ وہ یہ مال تب تک نہیں خرید سکتا جب تک وہ اس کی تصدیق نہ کر لے، اور اس دوران اس نے پولیس کو بلانے کی دھمکی بھی دی۔ الینا ڈر کر رو پڑی اور اس نے سنار کی منتیں کی کہ وہ پولیس کو نہ بلائے، اس لیے سنار نے صرف مال اپنے پاس رکھ کر رسید بنا دی اور کہا کہ اگر وہ شام تک اصلی رسید لا کر دے گی تو اسے رقم مل جائے گی، ورنہ اسے گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ الینا پولیس کے خوف اور گرفتاری کے ڈر سے سارا دن شہر میں خوار ہوتی رہی اور شام کو چھپ کر گھر آ گئی تھی، اور اس کا سارا غرور اور ضد خاک میں مل چکی تھی۔ الینا میری اپنی سگی بیٹی، جس کی میں نے ہر خواہش پوری کی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور اس کی بے وقوفی اور ضد کی وجہ سے میں نے ایک معصوم، بے گناہ اور یتیم بچی پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور حوالات کی کال کوٹری میں بند کروا دیا تھا۔ مجھے حریم کا وہ روتا ہوا معصوم چہرہ یاد آنے لگا جب وہ میرے پاؤں پکڑ کر قسمیں کھا رہی تھی، اور میں نے اپنی اندھی نفرت اور تکبر میں اسے ٹھوکر مار کر اس سفاک پولیس والوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا ضمیر مجھے اتنی شدت سے ملامت کرنے لگا کہ مجھے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے الینا کو زور سے دھکا دیا اور اسے دور ہٹا کر دیوانوں اور پاگلوں کی طرح
گھر سے باہر کی طرف بھاگی۔ میں نے اس سے مزید ایک لفظ بھی نہیں کہا کیونکہ مجھے بس کسی بھی طرح حریم کے پاس پہنچنا تھا اور اس سے معافی مانگ کر اسے ان پولیس والوں کے ظالمانہ سلوک سے بچانا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا اور میں دیوانہ وار سڑک پر دوڑتی ہوئی ٹیکسی کی طرف بڑھی جو اتفاق سے ہمارے گھر کے قریب ہی کھڑی تھی۔ پولیس اسٹیشن کا نام بتایا اور اس نے جلدی سے چلنے کی تاکید کی۔ راستے بھر میں روتی رہی اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے پولیس والوں نے حریم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہوگا، نہ جانے وہ کس اندھیری اور کال کوٹری میں بند رو رہی ہوگی اور میرے ظلم کی بد دعائیں دے رہی ہوگی۔ اپنی وہ اس سوسائٹی اور دولت سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں ٹیکسی کے شیشے سے باہر شہر کی اونچی اور چمکدار عمارتوں کو دیکھ رہی تھی جو مجھے اب بالکل بے معنی اور کھوکھلی لگ رہی تھی۔ دل کٹ رہا تھا اور مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ سفر طویل لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن کے قریب پہنچی تو میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید اب یہ پھٹ جائے گا۔ میں بھاگتی ہوئی ٹیکسی سے اتری اور بغیر سوچے سمجھے سیدھا تھانے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی تاکہ تھانے دار کی منت سماجت کر کے اس بے گناہ بچی کو گھر واپس لے جا سکوں۔ تھانے کا ماحول عام دنوں سے بہت مختلف تھا۔ وہاں کوئی شور شرابہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور ڈسپلن نظر آ رہا تھا۔ میں روتی ہوئی ڈیسک پر موجود ایک اہلکار کے پاس گئی اور اسے حریم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے میری طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور مجھے ایک بڑی سی راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ سامنے والے دفتر میں موجود ہے۔ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس بڑے اور شاندار دفتر کے دروازے تک پہنچی جس کے باہر ایک سنہری تختی پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا عہدہ درج تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور میری سانس میرے گلے میں ہی اٹک گئی۔ اس بڑے اور عالی شان دفتر کی مرکزی کرسی پر جس کے پیچھے بانی پاکستان کی تصویر آویزہ تھی وہاں انتہائی وقار اور تمیز کے ساتھ حریم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے شہر کے بڑے بڑے پولیس افسران اور ڈی پی او سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور ان سب کے چہروں پر شدید شرمندگی اور خوف کے آثار نوازیا تھے۔ یہ وہ لڑکی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی جس سے میں نے چند گھنٹے پہلے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب اور اس کے چہرے کی سنجیدگی اس قدر زیادہ تھی کہ میں اسے پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں دروازے پر بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دماغ شل ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے میرے شوہر حسن بھی وہاں نظر آئے جو صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھے اور انہوں نے وہ حقیقت بتائی جس نے میرے سارے تکبر اور رعب کو پاش پاش کر دیا۔ حسن نے مجھے بتایا صوبیہ تمہاری آنکھوں پر جو دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اس نے تمہیں حقیقت دیکھنے ہی نہیں دی۔ حریم کوئی ان پڑھ جاہل لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ انتہائی ذہین اور قابل طالبہ تھی جس نے گاؤں میں بیٹھ کر ہی اپنے بل بوتے پر مقابلے کا سخت ترین امتحان دیا، سی ایس ایس پاس کر لیا تھا اور پورے صوبے میں ٹاپ کیا تھا۔ آج ہی اس کی بطور ایس ایس پی سرکاری تعیناتی کے آرڈر آئے تھے اور اسے اپنا یہ اعلیٰ عہدہ سنبھالنا تھا۔ حسن یہ بات پہلے سے جانتے تھے لیکن حریم نے خود انہیں روکا ہوا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سرکاری وردی پہننے سے پہلے وہ میری اور اس گھر کی خدمت کرے، میرا دل جیت لے اور اس خاندان کا مان رکھ لے۔ حسن نے آگے بتایا کہ ان پولیس والوں نے جب حریم کو تھانے لا کر تفتیش شروع کی تو ایک افسر نے حریم کا چہرہ پہچان لیا کیونکہ وہ حال ہی میں پاس آؤٹ ہونے والے افسران کی فہرست اور تصویریں دیکھ چکا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے اپنی ہی نئی آنے والی باس اور ایک انتہائی اعلیٰ افسر کو مجرموں کی طرح گرفتار کر لیا ہے تو ان سب کی جان نکل گئی اور ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اب وہ افسران اس سے اپنے کیے پر شرمندہ تھے اور معافی مانگ رہے تھے۔ حریم نے ان سب کو خاموش کروایا اور انہیں ان کی ڈیوٹی پر واپس بھیج دیا۔ جب کمرے میں صرف میں، حسن اور حریم رہ گئے تو میں نے
शिद्दत नदामत से अपना सर झुका लिया। मैं रोती हुई आगे बढ़ी और मैंने इंतहाई शर्मिंदगी के साथ उसके सामने चचा जान ने मुझ पर जो शफकत की, मैं उसके लिए हमेशा आपकी सबकी शुक्रगुजार रहूँगी। आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने वो सब इस घर की इज़्ज़त की खातिर बर्दाश्त किया था। मैं उसकी इस अजीम सोच और खलूस को देखकर मज़ीद पानी पानी हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उसके एहसान का बदला चुका सकती हूँ। हसन ने आगे बढ़कर हरीम के सर पर शफकत से हाथ फेरा और इंतहाई फ़ख्र भरे लहजे में बोले, बेटा, आज तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और साथ ही हमें हमारी हकीकत भी दिखा दी है। मैंने तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे इस चचा का घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो या किसी परेशानी हो तो तुम बिला झिझक अपने इस घर आ जा सकती हो। ये तुम्हारा ही घर है। हरीम ने बहुत एहतराम से सर हिलाया और मुस्कुराते हुए हसन से बोली, चचा जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो प्यार दिया और इज़्ज़त दी वो मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन अब मैं अपने काम और अपनी इस कौम की ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और महकमा पुलिस की तरफ से मुझे एक महफूज और बड़ी सरकारी रहायशगाह मिल चुकी है। इसीलिए मैं अब वहीं रहूंगी ताकि अपने फ़राइज़ पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे सकूं। लेकिन मैं आप लोगों से मिलने आती रहूंगी। उसके अल्फाज में इतनी मिठास और इतना वक़ार था कि हमारे पास मज़ीद असरार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। हमने इस अजीम लड़की से इजाज़त ली और वहाँ से इंतहाई शर्मिंदगी, नदामत और ख़ामोशी के साथ बाहर निकल आए। रास्ते पर गाड़ी में कोई किसी से नहीं बोला। घर पहुंचकर मैंने अलीना को सख्ती से समझाया और उसे इस किए पर डांटा और हसन को बताकर मसले का हल करवाया। अलीना ने हम दोनों से माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये सब मेरी अपनी गलत परवरिश का ही नतीजा था। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर के अंधेरों को देख रही थी और मेरे दिल में ये बात नक्श हो चुकी थी कि इंसान की इज़्ज़त और उसका मकाम उसके तकब्बुर या उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी तालीम और उसके ज़रफ़ से और उसकी इंसानियत से मुतय्यन होता है। हरीम की खामोशी उसकी जहालत नहीं थी, बल्कि उसका वो सब्र थी जिसने आज उसे इस मुकाम पर खड़ा कर दिया था जहाँ मैं और मेरी दौलत उसके सामने इंतहाई छोटे और हकीर लग रहे थे। और ये एक ऐसा सबक था जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहना था। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।